یہ ترجمان وزارت خارجہ ہے نا؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت خوبصورت دن ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہت اچھی اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے، پاکستان کے لیے بہت اچھی اچھی ہیپننگز ہوں۔ بہرحال جی، شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو آج کا دوسرا سیگمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاک چین دوستی کی جب بھی بات آتی ہے، پاک چائنا دوستی، تو یقیناً ایک دل میں ایک خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ ہم اس دوستی کو ایک لازوال دوستی سمجھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس طرح کی یہ دوستی رہی ہے اوور دا ڈیکیڈز، اسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب پاکستان کو ضرورت ہوئی تو چائنا جیسا ایک بہت بڑا سپر پاور جو ملک ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے جنہوں نے اس پوری دوستی کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، اور کس طرح کون کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ انہوں نے شامل کیے ہیں اس کتاب میں، سے ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے جی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار بہت زیادہ ہے، سوچوں میں کہیں نہ کہیں عدم برداشت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر جو پازیٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئی ہے ایسی سچویشن میں۔ پازیٹیو تھنکنگ کو کس طرح پروموٹ کیا جائے، کس طرح اپنے اندر پازیٹیوٹی کو انہانس کیا جائے، کیونکہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ایسی موجود ہوتی ہے کہ جسے ریفائن کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان کا ایران کو بھرپور جواب دے دیا گیا، پاکستان کا ایران پر جوابی حملہ۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سیستان میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا، متعدد دہشت گرد ہلاک کیے گئے، ایسا کہنا تھا آئی ایس پی آر کا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جو آپریشن مرگ بر سرم 4 ہے، اس پہ دہشت گردوں کو ڈرونز، راکٹوں، بارودی سرنگوں اور سٹینڈ آف ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ 7 دہشت گرد ہلاک کیے گئے، اور جیسا دفتر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ بار بار یہ انہوں نے پاور کرایا کہ ہم اکثر اور بیشتر اور ہمیشہ یہ کہتے رہے، اور ایران کو بھی بتاتے رہے، بلکہ انفیکٹ افغانستان کو بھی انٹیمیٹ کرتے رہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہاں پر ان کے سیف ہیونز ہیں، وہاں پر وہ موجود رہتے ہیں، اور پھر اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ پاکستان میں یہ دہشت گرد آ کے کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو سٹیٹمنٹ تھی دفتر خارجہ کی، بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان نے جس طرح وار اگینسٹ ٹیرر میں اپنا کردار ہمیشہ نبھایا ہے، اور بہت مشکل صورتحال بھی دیکھی ہے، بہت سی قربانیاں دیکھی ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہم پاک افواج کا جو کردار رہا ہے، جس طرح ایرانی حملے کو ریٹیلیٹ کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا، یقیناً ایک بہت بڑی کاوش ہے، اور پورا پاکستان جو ہے، پوری پاکستانی عوام اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلم قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اسلم صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اسلم صاحب، اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کو ہرایا ہے، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں دہشت گرد عناصر کی، چاہے وہ کسی بھی پڑوسی ملک سے آتے ہوں، وہاں ان کے سیف ہیونز ہوں یا ہائیڈ آؤٹس ہوں، پاکستان نے ہمیشہ ان تمام ممالک کو انٹیمیٹ کیا ہے، بتاتے رہے ہیں، جیسا کہ دفتر خارجہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئیں کہ ہم ایک طویل عرصے سے بتا رہے تھے کہ اس طرح کی ہمیں چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف سفر رہا ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی ہمسائے کو تنگ نہیں کیا، بے شک، ہمیشہ عالمی قوانین کا احترام کیا، جی، ہمیشہ ان قوانین پر عمل درآمد کیا۔ حتی المقدور کوشش رہی ہے پاکستان کی، پاک آرمی کی، سیکورٹی فورسز کی، کہ اپنی طرف سے کوئی بات شروع نہ کی جائے۔ جی جی جی، اس سارے سنیریو میں آپ دیکھیں گے جب ایران کا اور یہ معاملہ ہے، اس میں بھی پاکستان نے بار بار آگاہ کیا، پڑوسی ملکوں کو کرتا رہا ہے۔ آپ لائن آف کنٹرول پہ دیکھ لیں، بھارت کی شرانگیزی ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، ہر درمی بھی ہمیشہ ہر جاری درمی رہتی ہے، بھی بالکل ہوتی ہے، بالکل، اور وہ اس کا الزام پاکستان پہ لگاتا ہے، لیکن جی شروع وہ کرتا ہے۔ جی پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی جی، کہ کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہوں۔ صحیح، دوستوں کو بھی دشمنوں کو بر وقت آگاہ کرتا رہا کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا، لیکن شاید لوگ بھول جاتے ہیں، ہمارے پڑوسی بھول جاتے ہیں، چاہے دوست ہوں یا دشمنوں، کہ جی پاکستان ایک بہت بڑی مضبوط مستحکم فوج رکھتا ہے، اور وہ فوج پیشہ ور فوج ہے۔ اس فوج سے آپ یہ تو توقع کر ہی نہیں سکتے کہ آپ سب کچھ کریں اور وہ خاموش بیٹھی رہے۔ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہے، اور اس پر ہمیں پورے قوم کو فخر ہے، بے شک بے شک، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کئی دفعہ، ہر دفعہ ہر کڑے وقت میں انہوں نے ثابت کیا۔ اب یہ سارا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جی پاکستان نے بار بار آگاہ کیا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے،
آپ اپنے علاقے میں اس کارروائیوں کو، ان لوگوں کو، ان کو کنٹرول کریں۔ صحیح۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنی طرف سے ابتدا نہیں کی، جی جی لیکن ہماری پیشہ ور فوج ہے وہ ہمیشہ دہشت گردی کو منہ دیتی آئی ہے، نمٹتی آئی ہے، اور باصلاحیت فوج 80 لاکھ افراد ہمارے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان ہو، بھارت ہو یا ایران ہو، بلوچستان متاثر رہا ہے، جی اس جی سے تو کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل بلوچستان میں کارروائیاں ہوتی ہیں تو کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ تو کہیں سے آتے ہوں گے نا۔ تو وہ پاک فوج کے پاس ساری، ہماری سیکورٹی فورسز کے پاس ساری اطلاعات موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حالات اس نہج پر نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ رہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں چونکہ ظاہر ہے اسی سے کنیکٹڈ ایک اور نیوز سٹوری ہے، ہر طرح کے مس ایڈونچر کے لیے تیار ہیں پاک فوج کا، ایسا کہنا ہے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، دشمن ہمیں جانتا ہے، دوست بھی خیال کریں، سیاسی قیادت کا آرمی چیف صاحب کو خراج تحسین۔ نہ صرف سیاسی قیادت کا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر اس شخص کا جو کہ پاکستانی ہے، دل سے پاکستانی ہے، ایمان رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے۔ میرے خیال سے کل کی جو ہماری کاوشیں ہیں پاک افواج کی، ہم اپنے آرمی چیف صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، پاک افواج کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہر طرح کی جو مس ایڈونچر ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں، چاہے کوئی بھی ایسا محاذ ہو، اندرونی یا بیرونی، پاک فوج ہمیشہ فرنٹ لائن پر دکھائی دیتی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں۔ جی انہوں نے ملک میں امن رکھنے کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، ہر پاکستانی کے تحفظ کے لیے، اور انہوں نے جتنی بھی ان سے ہو سکی ہے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ جی انہوں نے یہ باور بھی کرایا ہے باہر، اس میں بلا شبہ کوئی نئی دو رائے ہو سکتی کہ پاک فوج دنیا کی ایک بہترین پیشہ ور فوج ہے، بے شک جو اپنے پیشے میں مہارت رکھتی ہے، ملک کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے، اور وہ اس نرمی کو یا وہ پڑوسیوں کے اس خیال رکھنے کو اگر کوئی کمزوری سمجھے تو وہ میرے خیال میں نہیں صحیح۔ سمجھنا چاہیے۔ اچھا، جس طرح دفتر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس پورے مدعے کو بڑے پرو ایکٹیولی سامنے آئے، جو ترجمان دفتر خارجہ تھیں بیک ٹو بیک عوام کو کانفیڈنس بھی لیتے رہے، اور پھر اس کے بعد پورا جو معاملہ تھا وہ بھی بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ہوا کیا اور کس طرح کے محرکات اور کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ جن کی بیسس پہ آپریشن کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے بڑی کلیئر انداز سے سامنے آئی ہے کہ ہم ایک تو امن چاہتے ہیں، دوسرا ہم ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہتے کہ جس میں کوئی بھی دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہو، پاکستان ہمیشہ اس کے خلاف ایک بڑی آواز بن کر سامنے آتا ہے۔ کل کی جو دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان سے نو ٹو ٹیررزم، اور پاکستان اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتا، اور نہ صرف بلکہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری سوورینٹی پہ کوئی ایسی آنچ آئے؟ بالکل ایسے ہی ہے، دفتر خارجہ نے بھی بڑی کوشش کی، ہمارے پاک فوج کی جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، سفارتی سطح پہ رابطہ کیا، متحدہ عرب امارات سے رابطہ کیا، سعودی عرب سے رابطہ کیا، انہوں نے فوری رابطہ کیا، جی انہوں نے بھی جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اقدامات کیے، چائنا کی طرف سے بھی چائنا کی طرف سے بھی ہوا، اور یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے ہمیشہ برے وقت میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے ہیں، وہ انہوں نے بڑی کوشش کی، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی بڑی کوشش کی سفارتی سطح پہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سفارتکاروں تک رکنے کی کوشش کی، لیکن شاید دوسری طرف سے سنجیدگی کا عمل نہیں ہوا ہوگا، سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں دیکھا گیا ہوگا، تو پھر یہ ساری صورتحال بنی۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو اپنے سیکورٹی فورسز پر، دفتر خارجہ کی کارکردگی پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ان کی کارکردگی کہیں بھی عالمی سطح پر کہیں بھی کوئی اس میں جھول آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک دن جو رکھا بیچ میں اس سارے معاملے میں، تو وہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ گفت و شنید کے ذریعے سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسلم صاحب، موونگ آن ٹو اور نیکسٹ سٹوری، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی سٹوری ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، آرمی چیف صاحب بھی شرکت کریں گے، اور ساتھ ساتھ تمام جو عسکری قیادت ہے وہ بھی شریک ہوگی۔ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب ایک بیرونی دورے پر تھے، اور پھر آج وہ واپس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس کو ہیڈ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا اور بڑا احسن اقدام ہے ایسی سچویشن میں کہ جہاں ایک طرف ایرانین انسیڈنٹ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری یعنی کہ جنرل الیکشنز 2024 سے پہلے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا ایجنڈا میرے خیال سے یہی ہے۔
इस इजलास को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ये इजलास बहुत अहम मौके पर हो रहा है और होना भी चाहिए था। जी इस सलामती कौंसिल के इजलास से ये मिल बैठेंगे सियासी क़यादत और बिल्कुल, सिक्योरिटी जी, फोर्सेस, जी, मुल्क अफवाज के सरबराह और ये सब वहाँ मौजूद होंगे। जी, जी, सलामती कौंसिल का ये इजलास मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है। 8 फरवरी भी हमारे लिए अहम है जी, और ये मौजूदा हालात जो चल रहे हैं सरहदों पर, ये भी हमारे लिए अहम है। उसमें ये सलामती कौंसिल का जो इजलास है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी था और बर वक्त बुलाया गया है और इसमें अहम फैसले होंगे, सही, जिसमें मुल्क की तमाम मामलात सियासी हो या सरहदी हो या जो भी झगड़े तनाज़े जो भी हैं, सलामती कौंसिल का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है, ये जो आज होने जा रहा है। राइट। तो इससे बहुत मस्बत अच्छा, नतीजे बरामद इसमें होंगे। जाहिर है क्योंकि हुकूमत भी कह चुकी है और फिर इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि जो इंतखाबी अमल है वो किसी तरह डीरेल नहीं हो सकता। कोई भी चैलेंजेस हों, कोई भी सिचुएशन हो, और इसी सिचुएशन से जुड़ी हुई एक न्यूज़ स्टोरी है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इंतखाबात की सिक्योरिटी वज़ीर मवासलात की सरबराही में 6 रुकनी जो कमेटी है वो कायम कर दी गई है, और जिनका प्राइम कोर मकसद यही है कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको दूर किया जाए, चाहे पाक अफवाज की मदद ली जाए या फिर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, उनको फ़ाल किया जाए कि जो इलेक्शंस हैं इसे डीरेल नहीं किया जा सकता। तो ये इकदाम भी किस तरह देखते हैं जो कि कमेटी कायम की गई है अब? बिल्कुल ये कमेटी कायम की गई है और ये कमेटी ना सिर्फ ये कि अमन व अमान को देखेगी, इंतखाबात अमल में जो भी रुकावट का सबब बनने वाली चीज़ें होंगी उनको भी वो हल करने की कोशिश करेंगी। ये कमेटी बहुत अच्छी बनाई गई है। ये तमाम फोर्सेस और सियासी कुव्वतें और इन सब के दरमियान राब्ते के पुल का किरदार अदा करेगी। सही, एक और ये कम्युनिकेशन गैप जो हो सकता था वो उसको भी दूर कर दिया फिल गया किया है है। उसको। ठीक है, ठीक है, तो ये कमेटी अच्छी है, इसको ये कमेटी की कारकर्दगी भी अच्छी रहेगी और ये इंतखाबी अमल में इस कमेटी से बड़ी मदद मिलेगी। सही, ठीक है। अच्छा, आप अब जो ज़ाहिर है चूँकि बात नाक़िदीन की तरफ से भी अगर देखें तो ये बातें की जा रही थी कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, हो सकता है इलेक्शंस आगे हो जाएं, डीरेल हो जाएं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने और फिर उसके बाद हमारे जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो बार बार ये कहते रहे और कह रहे हैं कि इलेक्शंस को कोई डीरेल नहीं कर सकता। फिर हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो बर वक्त होने चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल हर इदारा जो रिलेटेड है इस सारे अमल में, उन सब का ख्वाहिश उनकी भी है और वो चाहते भी हैं कि इलेक्शन बर वक्त अपने वक्त पर हों। जी, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, होने भी चाहिए। मुल्क में एक जमहूरी और सियासी अमल चलना चाहिए जी, और उसके लिए हमारे इदारे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हों, अदलिया हों या इलेक्शन हुकूमत वक्त, कमीशन हो या जी, हुकूमत वक्त बेशक, हो, बिल्कुल, उन सब की ख्वाहिश है। और ये इसी तनाज़ुर में कमेटियाँ बन रही है, इसी तनाज़ुर में सारी चीज़ें हो रही हैं कि किसी भी सूरत में इलेक्शन का डीरेल होना अच्छा नहीं है। सही, तो उन सब की ख्वाहिश के मुताबिक मेरा ख्याल है कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे डेफिनेटली, और हालात इतने नहीं ख़राब हैं। हम एक बहुत अच्छे इदारों के बीच में हमारी आवाम रह रही है और इन इदारों से तवक्को की जा सकती है कि वो सब चीज़ें बहसन खूबी मैनेज कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम अगली स्टोरी की जानिब बढ़ें। इमारात के साथ 3 मुआहदों पर दस्तखत और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाह हैं, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकर साहब का। और एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है कि जिसमें दोनों डिग्नेटरीज जो हैं वो साइन कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल देख रहे हैं उनकी सरबराही में ये जो सिग्नेचर्स हुए मुआहदों पर। बड़ी खुशाइंद खबर है, क्या कहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के मुआशी हालात हमने माजी में देखे, कुछ माह पहले ही चले जाएं, अगर निगरान सेटअप के आने से पहले एक बहुत क्लियर सिचुएशन थी कि जिसमें पाकिस्तान कहा जा रहा था डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या फिर हमारे रिजर्व्स कम हो चुके थे। SIFC की मद में हमने देखा कि जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान अब लाया जा रहा है, ये किस तरह का अमल है, किसे देखते हैं आने वाले चंद माह में? देखें, आपने भी देखा होगा, मैंने भी अपने तालिब इल्मी के ज़माने से आज तक मैंने ये साइन होते देखा है और हर कड़े वक्त में जी, अरब इमारात को, सऊदी अरब को, बिल्कुल बिल्कुल, इनको हमने पाकिस्तानी समझा है। बेशक, और जब भी दुश्मन हमारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, बिल्कुल यही मुमालिक है बरादरान, यही बिल्कुल, मुमालिक मैदान के अंदर लंगोट कस के खड़े होते हैं क्या बात है, और हमें गिरने नहीं देते। बिल्कुल, गिरने नहीं देते, गिरने के बाद उठाना अलग बात है, गिरने नहीं देना उससे बड़ी बात सही है। सही सही, तो इन मुल्कों के ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज तक देखते आ रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इनका भाइयों से रिश्ता, भाइयों जैसा नहीं, उससे भी बहुत ऊपर की चीज़ है बेशक बेशक, कि हर कड़े वक्त में
چاہے عالمی سطح کا کوئی پرابلم پاکستان کے ساتھ آ جائے, ملکی سطح پہ کوئی پرابلم ہو جائے, معاشی کسی بھی سطح قسم پہ کا کسی چیلنج ہو. قسم کا جی کوئی بھی چیلنج پاکستان کو اگر ہوتا ہے تو پاکستانی عوام کو کبھی بھی انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا. بے شک. اور اس امید پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید جب تک دنیا قائم ہے, یہ جو ہمارے دو ملک ہیں یا عرب ممالک ہیں, یہ پاکستان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے, بالکل ہمیشہ دیتے آئے ہیں, دیتے رہیں گے. رائٹ, یہ ہماری امید بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ ظاہر ہے اگر میں بات کروں فورن انویسٹمنٹس کی تو وقت کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک سسٹینیبل پروسیس کی طرف جا رہا ہے, جنرل الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. فائنینشلی اگر اسٹرانگ ہوں گے تو میرا خیال سے آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے چیلنجز کم ہو جائیں گے. جو کاوشیں ہیں نگران حکومت کی, یہ جتنے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا ماضی میں کچھ 1-2 ماہ پہلے کویت کے ساتھ بھی ہوئے, پھر اس کے بعد UAE کے ساتھ بھی کچھ معاہدے ہوئے ہیں, اور ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرومس کی گئی ہے پاکستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے جو سیٹ اپ ہے, الیکٹڈ سیٹ اپ, اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مختلف ہوں گے اور ان کے لیے جو چیلنجز ہیں ان میں بھی کافی کمی آ جائے گی؟ بالکل. نگراں وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم سے شرکت کر کے واپس آئے ہیں, تو ایک تو وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, جی, جو میڈیا میں آئی ہیں یا جن پر دستخط ہوئے ہیں, جی, کچھ چیزیں انہوں نے ایک کارن میٹنگز میں جی, بہت سے ممالک سے طے کی ہیں, اور اس کے بہت سے مثبت پازیٹیو جو رزلٹ ہیں ہمیں چند دنوں میں محسوس ہوں گے. جی, اور انہوں نے اچھی کاوش کی ہے جو اس فورم کا فائدہ اٹھایا ہے, اور اس وقت اس کا اثرات اس کے آنا شروع ہوں گے. آنے والی حکومت کے لیے تو بہت ہی بہتر ہوگا. صحیح. لیکن ان کی یہ جو وزٹ سے واپسی ہے, یہ جو دورہ تھا ان کا, یہ بہت اہمیت کا حامل رہا, اور انہوں نے بہت سے ملکوں سے سرمایہ کاری کے لیے بہت مثبت انداز میں بات چیت کی. اپنے ملک کے مسائل, اپنے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, ان سب سے انہیں آگاہ کیا, اور انہیں کاروبار کی طرف راغب کرنے کے لیے, سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنے کے لیے اور بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں جو آہستہ آہستہ سب قوم کے سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, ایک لاسٹ نیوز سٹوری ہے. ٹی وی چینلز, ریڈیو, انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنائیں, ایسا کہنا تھا پیمرا کا. پیمرا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں ضابطہ اخلاق کی بات آتی ہے, تو میرے خیال سے بہت ایکٹیو رول ادا کرتا ہے. ہمارا یہ ایک ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشن ہے پیمرا کے نام سے. تو یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے, یا الیکشنز ہوں یا پھر اس طرح کی کوئی کیمپینز ہوں, اس میں کہیں نہ کہیں پرائیویٹ میڈیا کی طرف سے تھوڑی سی غفلتیں بھی ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ جو ضابطہ اخلاق ہے اسے بہتر انداز سے سامنے رکھا جائے, یہ کاوش کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ہماری قومی ذمہ داری بنتی ہے میڈیا کی بھی. الیکشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے, گرم ماحول ہوتا ہے, بالکل بالکل, تو اس میں ان کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے. انہیں بالکل اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے, کیونکہ تھوڑی سی بھی غفلت کہیں بھی آگ بھڑکا سکتی ہے. الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, کھینچا تانی ہوتی ہے, بہت سینسٹیو معاملات بہت سینسٹیو صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں پیمرا کا اقدام اچھا ہے, بروقت ہے کہ عمل درآمد اس جو قوانین بنائے گئے ہیں جو اس پر ضابطہ اخلاق کے اوپر عمل کرانا چاہیے, اور اس پہ بلکہ مانیٹرنگ بھی سخت رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی اپنے اس دائرے اختیار اس سے باہر نہ نکلے کہ جو انہوں نے طے کیا ہے ضابطہ اخلاق کے بارے میں اس پہ عمل درآمد. بلکہ میڈیا کو خود مالکان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر صورت میں عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل, چونکہ پاکستان کی بات ہے تو یہ پاکستان کے اندر بہتر انداز سے کرنی, بہتر انداز سے الیکشن ہونے چاہیے, پرامن انداز میں ہونے چاہیے, اور پیمرا کے اس اقدام کو جتنا سراہا جائے کم. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسلم قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے پاک چین دوستی, ایک ایسی دوستی کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں اسرائیلی حربوں پر عمل پیرا ہے. بھارت اور اسرائیل کشمیریوں اور فلسطینیوں پر
एक जैसे मजालिम ढा रहे हैं। कश्मीरी और फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। आलमी बरादरी को कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात के हल में मुज़मिर है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और ब्रेक पर जाने से पहले हमने अनाउंस किया था कि हम बात करेंगे पाकिस्तान चाइना दोस्ती पर, क्योंकि ये दो ऐसे ममालिक हैं, पड़ोसी मुल्क हैं कि जिनकी दोस्ती की जो मिसालें हैं वो दुनिया भर में दी जाती हैं और ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। चाहे हम माजी में भी अगर देखें तो इस तरह की जो लाजवाल दोस्ती है, जो खूबसूरत दोस्ती है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब जब हमें देखा कि पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी किसी भी ऐसे महाज पर, किसी भी ऐसे फ्रंट पर, तो चाइना इज़ द फर्स्ट वॉइस कि जो पाकिस्तान का साथ देती कि दिखाई देती है पूरे आलमी मंजरनामे में। और साथ साथ इस दोस्ती को अगर हम बात करें, डिस्कस करें, तो यकीनन हमारे बहुत से राइटर्स हजरात हैं जो कि बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखते भी हैं, जर्नलिस्ट हैं। इस तरह की एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। उन्होंने इस दोस्ती को किताब में उतारने की कोशिश की और बहुत खूबसूरत अंदाज से उतारा है। प्रोफेसर राशिद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, राइटर ऑफ पाक चाइना ऑल वेदर पार्टनरशिप। नाम बड़ा खूबसूरत है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक डॉक्टर यू। साहब, ऑल वेदर पार्टनरशिप, ये यकीनन एक बड़ा खूबसूरत टाइटल आपने इसको दिया है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान चाइना दोस्ती की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दुनिया भर में इस दोस्ती की मिसालें हैं, दी जाती हैं कि जिस तरह हर अच्छे और बुरे वक्त में, ऑल वेदर का वर्ड आपने बड़ा अच्छा यूज़ किया कि चाहे वो मौसम गर्म हो या सर्द हो, हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ एक ऐसी बड़ी सुपर पावर खड़ी दिखाई देती है कि जो एक बहुत मजबूत इकॉनमी भी है, मुस्तहकम भी है, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जो आपने लफ्ज़ कहा ना, किताब का टाइटल का नाम बहुत खूबसूरत जी, है, तो जी। उससे ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात क्या हैं। बात है, क्या बात है, तो बहुत खूबसूरत जी। वो खूबसूरती के साथ एक खुशबू भी है दोनों मुल्कों के बेशक, दरमियान में। बेशक। वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब जो पाकिस्तान की जो मिसाल है चाइना के साथ दोस्ती जी, की, जी। वो कहीं और उन अल्फाजों में कही नहीं जाती कि नहीं, बिल्कुल सही। जो है समंदर से गहरी दोस्ती है जी, और जी, क्या कहते हैं हिमालय से बुलंद और क्या कहते हैं स्टील से ज़्यादा मजबूत दोस्ती जी, के बारे में हम पाकिस्तान किसी भी मुल्क के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं नहीं होते। करते, बिल्कुल सही। और असल में पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो 1948 से शुरू हुई थी, जब लियाकत अली खान साहब ने पहली दफ़ा वहाँ विज़िट के लिए भेजा जी, थे जी। अपने सफ़ीर को। तो वहाँ से ये सिलसिला दोस्ती का चल रहा है। और जैसा आपने ये कहा कि पाकिस्तान चीन की दोस्ती के अंदर जो मेन किरदार है वो चीन का रहा जी। है। चीन ने पाकिस्तान की अहमियत को समझते हुए और यहाँ जो है उनसे दोस्ती को जो है गुर्बत को बढ़ाया है। उसके साथ जो उन्होंने BR जो उनका है, BRT जो है उनका जो मेन जो है जो 60 मुल्कों में जो उनका फैला हुआ है आइडिया जो है जी। चाइना के सदर का, उसके अंदर जो है CPEC जो है वो एक मेन किरदार। और चाइना ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का सबूत के तौर पर इस जो है प्रोजेक्ट को यहाँ बिल्कुल, लॉन्च किया। बिल्कुल, जी। और ये 65 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 25 अरब डॉलर जो है वो चाइना यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है। और राइट। उसके अगेंस्ट तकरीबन 50 जो है प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको याद है कि 2013 से पहले जो है वो पाकिस्तान भर में बिजली का बहुत बड़ा बहरान होता था। जी, जी, जी। लेकिन वो जो इस गुज़श्ता 10 साल के अंदर जो चाइना ने बिजली के तवानाई के जो पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स लगाए हैं, बिल्कुल ऐसे, उससे बिल्कुल बहुत बहुत जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी आई है प्रोजेक्ट के बिल्कुल। अंदर। अच्छा, क्योंकि प्रोफेसर साहब आप बेहतर बता सकते हैं, आपने किताब भी लिखी है। मैं तो ये कहूँगा कि ना सिर्फ बिजली का सेक्टर बल्कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर हमारे रेलवे का निज़ाम है, फिर और भी दीगर जो जुड़ी हुई हैं, पूरा एक कॉरिडोर CPEC की मद में प्लान किया गया है चाइना की तरफ से। और यकीनन तमाम तर सहरा हमारी हुकूमतों को जाता है। फिर उसके बाद हमारे जो अस्करी इदारे हैं जिन्होंने डायरेक्ट इसकी जिम्मेदारी ली कि CPEC को कोई डिटेल नहीं कर सकता,
पाक अफवाज के हाथ में है टोटल सिक्योरिटी, और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी से ये कहता हूँ कि आज तक का जो सफ़र रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है। क्या कहेंगे? आपने बात सही कही कि इसके अंदर जो मेन किरदार है वो हमारी अस्करी कुव्वतों का और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान का उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सिक्योरिटी का है सीपैक के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर तमाम मुल्कों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुआ, वहाँ यह कारोबार भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को ये जो है प्रोजेक्ट किसी तरह भी कबूल नहीं है। बिल्कुल। तो वो किसी न किसी तरह यहाँ पे जो है ना वो बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान में जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन बैठे हुए उनको इस्तेमाल करके वो यहाँ और ये पे इंडियन सोच को बहुत बड़ा धचका भी था बिल्कुल जब बिल्कुल ये अनाउंस किया गया था प्रोजेक्ट। बिल्कुल। और जब से ये प्रोजेक्ट बना, खासतौर पर गवादर के अंदर जो मैं आप बात करेंगे तो मैं गवादर का जिक्र करता हूँ। गवादर में जिस तरह के जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं और जिस तरह वहाँ काम चला, तो किसी भी तरह जो है वो पाकिस्तान इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। वो हर तरह जो है वो अपने जो है जो हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर जो हमारे दुश्मन लोग उनको मिसयूज करके यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तो आप देखेंगे पाकिस्तान की जो अफवाज है उसने बहुत सिक्योरिटी दी हुई है चाइना को। पाकिस्तान में के हर इलाके में जहाँ भी चाइना विजिट कर रहे हैं, जहाँ भी चाइना के प्रोजेक्ट हैं, वो सारी सिक्योरिटी उनकी वजह से। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है वो रोल है पाकिस्तान आर्मी का, जो सीपैक को यहाँ तक लेके गए हैं। राइट। अच्छा, चूँकि आपने ये इस पाक चाइना दोस्ती को किताब में उतारा, वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, मुसन्निफ हैं उन किताबों के। हम चूँकि ज़ाहिर आज ये पाकिस्तान चाइना को डिस्कस कर रहे हैं, इस दोस्ती की मिसाल अगर हम देखें ना माजी में कहीं मिलती है, ना हमें आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा लगता है कि इतनी मजबूत रिश्ता किसी मुल्क का होगा। क्योंकि ज़ाहिर है जब भी हम किसी मुश्किल सूरत हाल में देखते हैं तो हम पहली जो निगाह आती है वो चाइना की तरफ से आती है, और वहीं से आवाज़ भी उठती है हमारे लिए, हमारे हक़ में। आपने किस तरह सोचा कि इस किताब का मौजू ये होना चाहिए, फिर इस चीज़ को लिखना, और फिर बहुत सी रिसर्च भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बायलैटरल टाइज पे लिखते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ कोई गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं रहती। आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने किताब लिखी हो तो मुझे तकरीबन 3 महीने इस किताब का वेट करना पड़ा अप्रूवल के लिए, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। क्योंकि असल में जब आप कोई चीज़ लिखते हैं और किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हम जब किताब लिखी तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हमने की, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ हम नहीं चाहते थे कि एक अल्फाज भी जो है दोनों मुल्कों की दोस्ती को कोई नागवार गुजरे या इनअप्रोप्रिएट हो। जहाँ तक असल में मेरा जो है वो एज ए जर्नलिस्ट चाइना काउंसिल जनरल में आना जाना रहता था, वहाँ गुफ्तगू रहती थी। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो मैंने सोचा क्यों ना जब हम जो है चाइना की जो है अभी सालगिरह थी, 10 साल जो हमारे भी सीपैक को कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे जहन में था कि क्यों ना हम एज ए जर्नलिस्ट हम उनको क्या गिफ्ट दें और पाकिस्तान दोस्ती के लिए क्या किया जाए। तो मेरे लिए जहन में था कि मैं एज ए जर्नलिस्ट कुछ किताब लिखूं। तो फिर मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजर्बा था कि मैंने पाकिस्तान चाइना के हवाले से किताब लिखी, और फिर वो जो है वो एक ये था कि कोई गिफ्ट होना चाहिए चाइना के लिए। तो मेरा गिफ्ट था वो चाइना के लिए, कौम के लिए। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ज़ाहिर है हम सीपैक को डिस्कस करें, गवादर को भी आपने डिस्कस किया, सीपैक की मद में हमने देखा कि पाकिस्तान के पास एक वाहिद होप है कि हम आने वाले जो साल हैं, हमारा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट हो सकता है। हम फिर भी देखते हैं कि जो आपने कहा कि एक्स फैक्टर्स हैं जो कि डीरेल करना चाहते थे इस प्रोसेस को, हमने बड़ी अच्छी तरह उनको जवाब दिया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का ऑपरेशंस किए, उसके बाद हमारी जो पाक अफवाज की काविशें हैं, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं। इस पूरी सिचुएशन में जिस तरह चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, इस किरदार को किस तरह देखते हैं? वॉर अगेंस्ट टेरर में भी चाइना का एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही है पाकिस्तान को, इस किरदार को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे जो अहम रोल जो है ना वो पाकिस्तान और चाइना का है यही कि दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों की जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, और इस खित्ते के अंदर से जो है दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। सीपैक्स तो समझ लें कि ये पार्ट 2 समझते हैं, मैं समझता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो एटमी जो हमने बिजली के लिए चीज़ें काम की हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो 2-3-4 हमारे प्रोजेक्ट जो हैं जो जहाँ असला बनता है, उसमें भी चाइना ने बहुत अहम रोल अदा किया हमारे हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चीन के दरमियान जो एक अस्करी तौर पे जो एक दूसरे के लिए ताल्लुकात हैं, एक दूसरे के लिए नरम गोशा और एक दूसरे की खुलूस से जो इस तरह एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो उस बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि दोनों ने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वो सीपैक को लेके आया। लेकिन इस खित्ते की हिफाजत के हवाले से मैं समझता हूँ चीन ने बहुत अहम रोल किया है कि देखिए, जब ईरान और सऊदी अरब के अंदर जब चपकिश थी और काफ़ी नाराज़गी थी, उसको बेहतर करने के लिए ईरान ने जो है चीन ने अहम रोल अदा किया। अभी जो वाक़या हुआ बहुत बड़ा सानया हुआ है, और जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ से पाकिस्तान में जो
جس طرح کی دخل اندازی ہوئی اور یہاں جو ہے اس پہ بھی چین نے دوبارہ یہ کہا کہ ہم جو ہے اس ساتھی کا کردار ادا کرنا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس خطے کے اندر چین جو ہے وہ امن چاہتا ہے, اور امن کی بنیاد ہی پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کسی ملک سے بھی نہیں لڑنا چاہتا, اور وہ اپنی امن کی پالیسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, اور ان ممالک میں جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو غریب ملک ہیں. افغانستان کے علاوہ افغانستان میں بھی کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی کر رہا ہے, اور سری لنکا میں وہ ممالک جو کہ ترقی پذیر ممالک ہے وہاں اس کی انویسٹمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ ایک اہم رول ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب یہ آپ کتاب لکھ رہے تھے تو ظاہر ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس طرح کی جو بائلیٹرل ٹائز پہ خاص طور پہ ایک ایسی دوستی کو لکھنا, میرے خیال سے الفاظوں کا چناؤ بھی بڑا کروشل ہوتا ہوگا, ہر چیز بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہوگی کہ کس طرح کون سے لفظ کو چنا جائے, کس طرح لکھا جائے. کتنا وقت لگا آپ کو اس کتاب کو لکھنے میں, کتنے صفحات پر مشتمل ہے, تھوڑا سا ہمیں کتاب کے بارے میں بتائیے گا. یہ کتاب کیا کیا اس میں چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں؟ اس میں یہ کتاب بیسکلی 200+ پیجز پہ ہے, رائٹ, اور تقریباً مجھے اس کتاب کو کمپائل کرنے میں تقریباً 2 سال لگے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا کام زیادہ تر ریسرچ ورک ہوتا ہے, تو مجھے اصل میں پورا ریسرچ کے ساتھ اس کتاب کو لکھنا پڑا تھا. تو کیونکہ جب اگر آپ کوئی دوسری چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو ناول وغیرہ تو آپ کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں جس کو آپ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, اتار ہوتے ہیں, لیکن یہ کتاب ایسی تھی جس میں جو ہے ہمیں ہر چیز کو جو ہے نا, تو اس میں ایک تو بنیادی چیز پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے نا وہ تقریباً 75 ایئرس ہمارے ہو گئے ہیں دوستی کو. اس دوستی کو میں نے جو ہے سبسکرائب کیا ہے کہ پاکستان کی دوستی 1948 سے شروع ہوئی اور آج تک جو ہے کہاں کہاں مراحل پہ جو ہے چین کے ساتھ ہمارے مراسم رہے ہیں, کہاں کہاں چین نے ہمیں سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر سی پیک کو ہم نے لیا ہے سبجیکٹ, کیونکہ سی پیک جو ہے بہت اہم سبجیکٹ ہے. بے شک. تو اس کے بعد پھر میں نے پاکستان اور جو عسکری قوتوں کے درمیان ہمارا جو ہے چین کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ملا کے پھر میں نے اس کو کتاب کو کمپائل کیا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب بائلیٹرل ٹائز کی بات آتی ہے, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں ان سارے ایشوز پر, اور جو آپ نے کتابیں لکھی باقی میں انہیں بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا, ان میں پرومیننٹ کون کون سی کتابیں ہیں اور کس ڈائریکشن میں وہ لکھی گئی ہیں, ان کے ٹائٹلز کیا ہیں, ذرا ہم سے بھی بتا دے گا. دیکھیے میری جو میں زیادہ تر میری جو کتابوں کا ٹائٹل وہ پاکستان رہا ہے اور سندھ کی سیاست پر رہا ہے, پھر افغانستان پہ میں نے لکھا ہے, بلوچستان پہ لکھا ہے. تو ایز اے پولیٹیکل کیا کہتے ہیں ذہن رکھنے کے حوالے سے, اور پولیٹیکل اس کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ کا, تو پھر زیادہ تر میرا سندھ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے میں لکھتا رہا ہوں. میں تھوڑا سا یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو گوادر کے حوالے سے بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے, وہاں انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. میں تو سب سے کہوں گا کہ اگر آپ کہیں جانا ہے تو گوادر ایک دفعہ لازمی جائیں. وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت خوبصورتی, وہاں جانا چاہیے, وہاں کا سی. لیکن وہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومتوں کو جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے ترقی نہیں ہوئی ہے. بلوچستان کے اندر ایک فیکٹر ہے جو کہ اس کو منفی اینگل سے دیکھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کی جو ذمہ داری تھی اس نے پوری کی, حکومت پاکستان وفاقی حکومت نے ذمہ داری تھی وہ پوری کی ہے. وہاں ہاسپٹل بن گئے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ سینٹر بن گئے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ اسکول بنا دیے گئے ہیں, وہاں پہ جو ہے روڈ بنا دیے گئے ہیں, وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں فری زون بنا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہاں اسکولوں میں بچوں کو لے کے جانا, ہاسپٹل میں علاج کرنا, اور وہاں کیا کہتے ہیں ٹریننگ سینٹر کے اندر بچوں کو پہنچانا, وہاں مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اور ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو بہتر انداز سے بتانے کی کوشش کریں. لیکن کیونکہ بلوچستان کے اندر بدقسمتی سب سے کم ریشو ہے تعلیم کا, اور وہاں لوگ کو وہاں جو ایک خاص کلچر ہے, وہاں لوگوں کو نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے چند علاقوں کے علاوہ. تو تربت وغیرہ میں تو ہے ایجوکیشن, لیکن گوادر وغیرہ کے اندر بہت پرابلم ہے. وہاں جب ہم جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کو کوشش کرنے کی جو انفراسٹرکچر وہاں چین نے بنا دیا ہے اس پہ لوگوں کو ٹریننگ دے, تاکہ اس سے لوگوں کو جو آنے والے وقت کے اندر جو گوادر پورٹ پہ جو ضرورتیں ہوں گی, جو لوگوں کو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوگا, جس طرح ایئرپورٹ بنا وہاں ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوگا, اس کو لوگوں کو ٹریننگ ابھی سے دیں تاکہ وہاں مقامی لوگوں کو وہاں جو ہے جابیں مل سکیں. پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مقامی لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملی, تو مقامی لوگوں کو ملازمت اس لیے نہیں مل پا رہی کہ وہ ٹریننگ نہیں کر رہے. جو ایک ادارے آپ کے بنے ان اداروں سے آپ جو ہے وہ سیکھ نہیں رہے, آپ صرف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں چند لوگوں کے کہنے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو, خاص طور پہ جو ہے بلوچستان کی حکومت کو, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز جو وہاں بن گئی ہے اس کو یوٹیلائز کریں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پروفیسر راشد جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروفیسر راشد جمال صاحب ڈیفینیٹلی بہت اچھی باتیں انہوں نے کی, اور ہم چاہتے بھی ہیں
کہ جو چائنا پاک چائنا دوستی ہے، اس کے بعد پھر سی پیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو گوادر کا خطہ ہے، میرے خیال سے بہت خوبصورت ہمارے علاقے ہیں، بہت خوبصورت ہماری یہ کیفیات ہیں کہ جنہیں پرکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہم اگر اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے جو گوادر ہے اسے ہم سب کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے سی پیک کی مد میں، اور میں تو جب گیا گوادر تو آئی ریلی لوڈ اٹ، کیونکہ بہت خوبصورت جگہ ہے. تو آپ لوگ بھی جائیں، دریافت کریں، اور بالکل حکومتوں کا اور ہمارے عسکری اداروں کا بھرپور انداز سے ساتھ دیں اس پورے پلان کو کامیاب بنانے میں. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے جو پازیٹیوٹی ہے یا جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اسے کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، اپنے اندر کس طرح اپنایا جا سکتا ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ڈارلنگ، شادی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس میں ایک خاندان تشکیل کرنا ہوتا ہے. ویسے بھی ہمارے قانون میں یہ ہے کہ 18 سال سے کم بچے کی شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر آواز اچھی ہو نا تو آپ کسی رنگ میں ڈھال سکتے اپنی آواز کو. لو جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ مجھے تصویر دکھاتے ہیں، آج میں وہ تصویر دکھاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، وہ بات بتاؤں گا جو کسی کو نہیں پتا. راجا ساڈے دل دا دلارا، امبڑی نے دتا اے سہارا، نی کاکا ساڈا گھوڑی چڑھیا، چھوٹی جئی ایج وچ گھوڑی چڑھیا. ملک میں اس وقت توانائی کا بہت بحران ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اس کی بچت کرنی چاہیے بجلی کی، کیونکہ بچت ہوگی تو ہمارا ملک روشن اور خوشحال ہوگا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. اور پازیٹیو تھنکنگ میرے خیال سے ایک ایسے دو لفظ ہیں کہ جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر اپنی لائف سٹائلز میں انہیں اپنا لیا جائے تو میرے خیال سے جو برائی ہے ہمارے اطراف میں، آس پاس میں، ہمارے اندر بھی، وہ کہیں نہ کہیں بہت کم ہو جائے گی. ہم اکثر اور بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم بہت امپاورڈ ہیں، بہت زیادہ شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز موجود ہیں کہ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور کہیں ہماری جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. نیگیٹیوٹی اپنا لی جاتی ہے، نیگیٹیو کیمپینز چلائی جاتی ہیں، انتشار بہت زیادہ پھیل چکا ہے، عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ ساری وہ کیفیات ہیں کہ انہیں کم کرنا کس طرح کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ایک مشکل عمل ہے بظاہر طور پر. جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا اسپیکٹرم بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑے انداز سے اسے فالو بھی کیا جاتا ہے، اسے پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن پازیٹیوٹی کو اس طرح کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ تو کلیکٹیولی کن ایفرٹس کی ضرورت ہے ہم جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشین شہزاد صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر NPC پاکستان، فاؤنڈر نیورو سائیکالوجی سوسائٹی آف پاکستان. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ، سوچ میں انتشار، عدم برداشت ہم دیکھتے ہیں کہ ود ٹائم بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے ہمارے معاشرے میں. میں اپنے معاشرے کی تعریف بھی کرتا ہوں کیونکہ جس طرح ریزیلینٹ ہم سوسائٹی ہیں، جس طرح کا کیا ہم امپاورڈ ایک سوسائٹی ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رویوں میں بہت زیادہ رچ پھنس گئی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اوور دا ٹائم ہمارے پاس مختلف قسم کا جو میڈیا ہے اس کے بہت اثرات آئے ہیں. تو ہمارا اگر ہم پوری قوم میں کلیکٹیو پرسیپشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایز اے کلیکٹیولی کام کرنا پڑے گا. میڈیا کے پلیٹ فارم سے، ڈراماز کے پلیٹ فارم سے، اسکول کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کے علماء اور مشائخ کے ممبر کے پلیٹ فارم سے اگر پازیٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی
تو جنرلی لوگوں کا پازیٹیو پرسیپشن بڑھے گا سوسائٹی میں. جی, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو دیکھیے بچے کو پہلا ایک لفظ لکھنا سکھایا جاتا ہے, تو وہیں پر ٹیچر کہتی ہے یوں نہیں یوں لکھنا ہے, یہ نہیں یہ کرنا ہے, یہ آپ نے غلط کیا. تو بیسیکلی ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کی اسٹرینتھس پہ کام کرنے کے بجائے ان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان پر زیادہ فوکس کر جاتی ہیں. تو اس عمل سے گزرتے ہوئے بچہ بھی یہی سیکھتا ہے کہ دوسرے کی صرف جو ہے وہ خامی چننی ہے. فار ایگزامپل آپ بہت اچھا بچے کے سامنے کھانا چن دیں یا کسی بڑے کے سامنے, تو آپ کو اکثر و بیشتر لگے گا کہ تعریف کرنے کے بجائے وہ پہلے اس چیز کی طرف کوشاں رہے گا کہ اس میں سے کیا مجھے ایریا آف اس میں سے کیا ایریا آف جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نکالنا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا, یہ ڈیفینیٹلی استاد جس طرح کا ایک ذہن سازی کر سکتا ہے, میرے خیال سے پیرنٹس سے زیادہ وقت استاد کے ساتھ گزارتے ہیں بچے. اگر ہم بات کریں کلیکٹیولی ہمارے معاشرے کی, تو کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ شاید وہ ٹریننگ کا فقدان ہے یا پھر ہمارے طریقہ کار میں فرق ہے, کیونکہ تعلیم کی اگر بات کی جائے تو تعلیم جو بچہ لے رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ پڑھ تو رہا ہے, ساری چیزیں سیکھ بھی رہا ہے, لیکن پھر نہ پھر اسے پریکٹیکل اپروچ میں امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو کیوں کمی رہ جاتی ہے اس میں؟ دیکھیے اس لیے کہ جب ہم اپنے لیے زندگی کا کوئی ہدف بناتے ہیں تو ایک انسان جو ہے وہ اس ہدف کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے, رائٹ. فار ایگزامپل اس کو کوئی پوسٹ لینی ہے کہ مجھے یہ بننا ہے, اور اپنے آپ کو ویژولائز بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر ان چیزوں پہ کوشش نہیں کرتا جو اس کو وہاں تک لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو خیالی پلاؤ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف رزلٹ کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, اچھا اب وہ چیزیں جو آپ کو اپنے ہدف تک لے کے جا سکتی ہیں وہ آپ کی پازیٹیو کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے, یعنی اگر ہم پریکٹیکل اقدامات پر آئیں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اسٹرینتھس پہ فوکس کریں, کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ ہیلپ کریں گی آپ کے اندر سے کمزوریاں نکالنے میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کو اویئر ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. وہ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے کہ نہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتا, یہ سب سے بڑی مشکل یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں, اپنے سامنے ایک پیپر لیں اور اس کے اوپر 2 کالمز بنائیں, ایک پہ لکھیں میری خوبیاں, ایک پہ لکھیں میری خامیاں. تو یہ سیلف اویئرنیس کا پہلا سٹیپ ہوگا, رائٹ. تو اسی طرح ہم جب اپنی خوبیوں کی مدد سے اپنی خامیاں دور کرتے ہیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی, لیکن اگر میں یوتھ کی بات کروں, ڈائریکشن بھی ہے, پتہ بھی ہے کہ سمت کو جانا ہے, لیکن پھر بھی ہم جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیکٹیولی معاشرے کی سوچ کیا بنتی جا رہی ہے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی ایسی نیوز, کوئی بھی ایسا فیکٹر, میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات تو غلط ہوتی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, غلط ہوتی ہے بالکل, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بہت آگے پھیلایا جاتا ہے بنا تصدیق کیے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی تصدیق ہو سکتی ہے, کسی جانور کی تصدیق ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کی ویڈیوز بڑی خوشی سے آگے فارورڈ کی جاتی ہیں, پھیلائی جاتی ہیں. اس چیز کو کس طرح بہتر بنایا جائے, یہ کس طرح ریئلائز کرایا جائے کہ ہم ایک بہتر اگر معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بہتر انسان بننا ضروری ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ دیکھیے آج ہم جو بھی سوچ رکھیں گے نا اس کا نتیجہ 20 سال بعد آئے گا, کیونکہ آج جو بچہ اسکول گیا ہے وہ 20 سال بعد فارغ التحصیل ہوگا اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا. میں اور آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے بلکہ یہاں کوئی اور بچے جو بڑے ہو گئے وہ بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ بچوں میں سٹریس ٹالرنس ختم ہو گئی ہے, یعنی جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, فوراً کسی اور پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے کلیکٹیولی پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کا ملک میں سب سے پہلا طریقہ پرسیپشن کریٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ میری کیا کمی ہے. یعنی ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ ہے, پاکستان میں تو یوں ہے, مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کیا کمی ہے. پاکستان ہے کس کا, ہم لوگوں کا ہے. میں ہی تو مل کے, یعنی میں ایک یونٹ ہوں پاکستان کا, اور میرے جیسے جب 24 کروڑ لوگ مل جاتے ہیں تو وہ پاکستان بن جاتا ہے. تو اگر میں اپنے اندر بہتری پیدا کروں گی تو پاکستان میں بہتری آ جائے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے دیکھتے جس طرح ہم نے بچپن گزارا, ہمارے والدین اکثر و بیشتر پٹائی بھی کر دیا کرتے تھے اور اس وقت برا لگتا تھا, لیکن جب وہ
ان دا لانگر رن ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو ان ساری چیزوں سے دور رہے کہ جو ہمیں بگاڑ سکتی تھی, ڈیریل کر سکتی تھی, ڈی ٹریک کر سکتی تھی. بالکل وہ جو سختی تھی ایلیمنٹ, آج بہت دوستانہ رویہ بھی ہے والدین کا اولاد کے ساتھ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہ جو دوستانہ رویہ ہے یہ کہیں نہ کہیں معاشرے کی جس طرح اصلاح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہو پا رہی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی, میں سب سے پہلے جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ پیرنٹنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں, دوست نہیں ہیں. بچے کو دوست تو مل جائیں گے, بہت مل جائیں گے زندگی بھر, پر اس کو پیرنٹس دوبارہ نہیں ملیں گے. اچھا دیکھیے, چونکہ ڈسپلن قائم کرنا ایک مشکل عمل ہے, ڈسپلن میں آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے, تعریف کا, تنقید کا بیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی پیرنٹس جب وہ بیلنس نہیں کریٹ کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بے انتہا محبت دے دیتے ہیں بچے کو, یا بے انتہا سختی کر لیتے ہیں, وہ ایک سائڈ پر چلے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بچہ ہمارا دوست ہے, وہ تو ہم سے آ کے ہر بات کر لیتا ہے. دیکھیں, وہ آپ سے ہر بات کر لیتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو کرنی چاہیے, مگر آپ تو اس سے ہر بات نہ کریں. یہاں مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے مسائل اور مصیبتیں بھی بچوں کو بتا رہے ہیں. ٹھیک, تو جب وہ اپنے ذاتی مسائل بتا رہے, دیکھو تمہارے باپ نے مجھے یہ کہا, باپ کہے گا دیکھو تمہاری ماں یوں کرتی ہے, اب بچہ سمجھے گا کہ کیا میں ان کے مسئلے حل کرنے دنیا میں آیا. ٹھیک ہے, وہ بچہ دونوں ہی ماں باپ سے دور ہو جائے گا. جب وہ ماں باپ سے دور ہوگا, اس کی بیسک سپورٹ ہی کم ہو جائے گی, تو اس وقت وہ بڑے ہو کے پھر جب بچے تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ایک ٹرمینالوجی آج کل بڑی کامن ہو گئی ہے, ہمارے تو پیرنٹس بڑے ٹاکسک ہیں. رائٹ, اچھا وہ پیرنٹس جن بیچاروں نے آپ کو نوالا کھلا کے بڑا کیا ہے, آپ ان کو اب ٹاکسک. جی دیکھیے, وہ پیرنٹس بھی انسان ہیں, ان کے بیچ میں بھی کوئی نہ کوئی. جی, تو بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اپنے بچے کے اوپر کام کر رہے ہیں نا, تو بیسیکلی ہم پاکستان کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. ٹیچر کے بھی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا ہم پاکستان کی خدمت کریں, تو کیسے کریں؟ ایسے کریں کہ آپ کا جو شعبہ ہے اس میں آپ آنیسٹی سے کام کریں. آپ اپنے بچے کو آئیڈینٹی تو دیں کہ تم پاکستانی ہو. ٹھیک ہے, آپ بچے کو اسکول میں ہی یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ پڑھ کے تم نے باہر کس یونیورسٹی میں جانا ہے؟ پاکستان میں ایک سے ایک یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک, اور دیکھیں تعلیم کا معیار دنیا میں ہر جگہ وہی کریکولم ہے, صرف پڑھانے کا طریقہ الگ الگ ہے. ہمارے پاس اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کریں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے مختلف صوبے ہیں, ان میں مختلف قسم کے کلچرل ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جب آپ بچے کو اس کے کلچرل ویلیوز کے ساتھ پڑھائیں گے تو وہ جلدی سے پڑھ جائے گا. یہ بڑی زبردست بات کی. تو اس طرح میں چونکہ اسی تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر ہم بات کریں یوتھ کی, ہم ڈسکس کریں کیونکہ ظاہر ہے جو پازیٹیو تھنکنگ ہے 60% یوتھ ہے ہمارا. ایگزیکٹلی, ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کا یوتھ پر ریلائی کرتا ہے, اور ہمارا فیوچر بھی ہے, انفیکٹ بہت برائٹ فیوچر ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل. لیکن جب ذہن سازی کی بات آتی ہے تو میرے خیال سے کئی کمی وہاں بھی رہ جاتی ہے. نہ استاد اس طرح ذہن سازی کر پاتا ہے, نہ والدین اس طرح ذہن سازی کر پاتے ہیں. اگر میں ماضی میں چلا جاؤں 20-30 سال پہلے, تو آئی تھنک جو یہ سچویشن تھی, استاد کا ایک ڈر بھی تھا, خوف بھی تھا, ایک روب ہوا کرتا تھا, اس کے بعد پیرنٹس کا بھی ایک روب ہوا کرتا تھا, ان چیزوں سے دور رہا جاتا تھا, معاشرہ رہ جاتا تھا. آج یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. استاد کا کتنا کردار ہے اور کس طرح کا رول ہونا چاہیے ٹیچر کا کہ وہ بچے کی جو ذہن سازی ہے اس کو کمپرومائز نہ ہونے دے؟ دیکھیے, اسکولوں میں یہ حتمی طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسکولوں میں وطن کی محبت ضرور ڈالیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, جب تک بچے کو آئیڈینٹی نہیں ملے گی وہ کیسے دنیا میں پراسپر کرے گا؟ بالکل. ٹھیک ہے, آج ہمارا بچہ جو ہے جو کہ ایلیٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پر ان کی ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ پڑھتے ہی ملک سے بھاگ جائے, پڑھتے ہی امریکہ چلے جانا یا کہیں اور چلے جانا, اور پھر واپس تو کبھی آنا ہی نہیں ہے. رائٹ, تو اگر یہ پھر بچہ وہاں جب جاتا ہے نا تو وہاں گورا تو گورا ہے, وہ کہتا ہے بھائی تم کون میں کون, وہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مشکل حالات ہوتے ہیں. جی, تو جب وہ نہیں کرتا تو اس کو آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری سب سے پہلے آئیڈینٹی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا یہ ملک ہے اور ہم نے اس کو سنوارنا ہے. جب آپ رسپانسبلٹی نہیں ڈالیں گے بچے پہ تو وہ کیسے اس کو سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جی, رسپانسبل بنانا چاہیے بچوں کو, پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی ڈالیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, چونکہ ظاہر ہے آپ نے ڈسکس کیا رسپانسبلٹی کا, میں اگر سوچ کی بات کروں تو عدم برداشت بہت زیادہ ہے, انتشار بہت زیادہ ہے. ایسی سچویشن میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بڑی آسانی سے
ہم بنا سوچے سمجھے الزامات کی اس میں بھی چلے جاتے ہیں, تہمتیں لگا دیتے ہیں, اس کے بعد مجھ پر بات نہ آئے کسی اور کو پھنسا دینا. ایتھیکلی ان مورل ویلیوز کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم بات کریں انسانیت کی تو میرا خیال انسانیت کا جو درس ہے وہ اسلام اتنا بڑا اور خوبصورت انداز سے دیتا ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہونی چاہیے, اس کے بعد ہم اب دیگر چیزوں کی طرف روشنی ڈالیں. تو اسی کس طرح بہتر بنایا جائے؟ جی بالکل, اس کے بیچ میں ہمیں 2 لوگوں پہ کام کرنا پڑے گا, ایک ماؤں پہ ٹھیک ہے, اور ایک اساتذہ پہ. لیکن مائیں تو آج کل بچوں کو ٹیبلٹ دے دیتی ہیں, سیل مائی فون دے دیتی ٹائم, ہیں. بالکل میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ پرانے زمانے کی ماں اگر بچے کو ایک تھوڑا سا ڈانٹ دیتی تھی یا اس کو تھوڑا سا تنبیہ کرنے کے لیے جھنجھوڑ دیتی تھی تو وہیں وہ اس کو پیار بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ موجود رہتی, ایک بیلنس ہوتا تھا. جی دیکھیں, بچے کو احساس ہوتا تھا کہ میں گھر پہ ہوں, بے شک میری ماں اس وقت میرے ساتھ نہیں بیٹھی مگر گھر میں ہی ہے, ٹھیک ہے, آس پاس ہے میرے, کنیکٹڈ ہے مجھ سے. اچھا اگر ماں نہیں ہے, ماں کام کرنے گئی ہوئی ہے یا ماں کسی جگہ جاب کرتی ہے تو اس کو پتا ہوتا تھا میرے پاس نانی ہے یا دادی ہے. تو رشتہ داری جو ہے, دیکھیں پاکستان کی ایک بہت بڑی اساس ہے فیملی لائف, وہ ہے بالکل سسٹم ہے. تو آج کیا ہے کہ مائیں اتنی پروٹیکٹیو ہو گئی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی ہی ماں کو کہیں گی, نانی کو کہیں گی آپ نے میرے بچے کو یہ کیوں کہہ دیا, ٹھیک ہے, دادی کو کہیں گی آپ نے کیسے انٹروڈ کر دیا, آپ مجھے کیوں سکھا رہی ہیں کہ کیسے سنبھالنا ہے بچہ. تو پہلے بچہ کلیکٹیو جو ہے وہ ملکیت ہوتا تھا. اگر ہمارا بچہ باہر نکلا ہے تو ہمسایہ بھی ٹوک دیتا تھا کہ اندر جاؤ جرابیں پہن آج لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جی تو ہمسائے بھی مل کے پورا ایک محلہ, دیکھیں ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک بچے کو پالنے کے لیے ایک ولیج چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی, it takes a village to raise a child. when you were getting ہم اپنی ٹین ایج میں آ رہے تھے تو اسی طرح کا ماحول تھا, انکل ڈانٹ دیا کرتے تھے, آنٹیز ڈانٹ دیا کرتی بالکل. تو میرے خیال میں کہ وہ جو ہماری معاشرہ ہے جو دیکھیں کہا جاتا ہے نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے مسائل کا حل صرف خود تلاش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت کی کمی ہے, ٹاپک بڑا وسیع ہے, آپ کو پھر انشاءاللہ زحمت دیں گے. ڈاکٹر نوشین شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.